نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 48 سبق 48 کا آج مطالعہ کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق ابواب ثلاثی مزید فی کے کچھ خصوصیات سے ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ایک نیا چیپٹر سے شروع کیا تھا ابواب ثلاثی مزید فی کے نام سے۔ کافی تفصیلی چیپٹر ہے، بہت ساری نئی چیزیں ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پچھلا سیشن ہمارا بہت اچھا رہا۔ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی اور ایک کافی انٹریکیٹ سبجیکٹ کو بہت آسانی سے سمجھ لیا آپ لوگوں نے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو اب نئے 8 ابواب آپ کے سامنے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ کی ہم خصوصیات بیان کریں گے تاکہ آپ کو ایک قسم کا یہ پکچر آئے کہ بھئی آخر یہ ابواب کیوں ہوتے ہیں، کیا ضرورت پڑتی ہے ان ابواب کی۔ اور جب یہ ہم کنفرنٹ کریں گے ایک اسکرپٹ میں یا ہمیں آواز آئے گی کانوں میں عربی کی، تو جب یہ ابواب کا فرق آئے گا تو ہم اس کو کیسے تمیز کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی آج یہ کوشش کریں گے۔ تو عفیفہ آپ پڑھ تو سکتی ہیں، بسم اللہ کریں، پڑھیں ذرا یہ کیا ہے۔ خصوصیات ابواب ثلاثی مزید فی۔ اوکے تمہیدی نکات۔ اوکے تمہیدی نکات۔ اب ہم انٹروڈکٹری پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ جی نمبر 1، زبان پہلے وجود میں آتی ہے، گرامر بعد میں مرتب ہوتی ہے۔ اوکے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم یہ کورس کا سب سے جو پہلا ہمارا اورینٹیشن لیکچر تھا، اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آخر ہم یہ عربی گرامر کیوں پڑھ رہے ہیں، گرامر پڑھنے کی کیا وجہ ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے گرامر، یہ ساری وجوہات ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اور اس میں یہ بات بھی ہم نے عرض کی تھی کہ دیکھیے زبان ہمیشہ جو ہے وہ پہلے وجود میں آ جاتی ہے۔ زبان دراصل کیا ہوتا ہے کہ جب ایک کمیونٹی رہتی ہے، گو رائٹ بیک ٹو دا اسٹوریج کے زمانے میں سوچے کہ کیا ہوگا، یہ کسی انسان کو کوئی زبان نہیں آتی تھی، اسٹون ایج میں لوگ غاروں میں رہتے تھے، اب وہ ایک دوسرے سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے تھے؟ تو جو بھی ان کا ذریعہ تھا کمیونیکیٹ کرنے کا، چاہے وہ اشارے تھے، چاہے وہ چیخیں تھیں، چاہے وہ سیٹی تھی، یا جو بھی طریقہ تھا ان کا آپس سے کمیونیکیٹ کرنے کا، ایک شخص دوسرے کو سمجھ جاتا تھا، تو اس کو زبان کہتے ہیں۔ اینی میڈیم جس کے تھرو کمیونیکیٹ کیا جائے ایک کمیونٹی کے اندر۔ تو ہمیشہ اس طرح کی زبانیں جو ہیں کمیونٹی کے اندر خود بخود ڈیولپ کر جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ آج کل کا زمانہ چونکہ گلوبل ولیج والا ہے، باؤنڈریز نہیں ہیں، بہت قریب قریب ہو گئے، تو ہمارا ایک دوسرے ملک اور ایک دوسری تمدن اور زبان سے تعلق رہتا ہے، لیکن بیسیکلی زبان ایک کمیونٹی کے اندر بولی جاتی ہے۔ جب وہ زبان اچھی طرح سے پختہ ہو جاتی ہے تو پھر لنگوسٹ بیٹھتے ہیں اور اس کی گرامر مرتب کرتے ہیں، اور گرامر یہ ہوتی ہے کہ فلانا لفظ جو اہل زبان ہے، جو زبان کے بولنے والے وہ کس طرح بولتے ہیں، فلانے لفظ کو وہ کیا کہتے ہیں، فلانے لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں، پھر گرامر بنائی جاتی ہے۔ تو ذہن میں جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے اور گرامر بعد میں بنتی ہے۔ اس کی ایک ہم نے آپ کو اور مثال دی تھی کہ ہماری جوانی کا بات ہے، ہمارے بچپن کی بات ہے، جب ہم اسکول ڈیز میں تھے، اس وقت ہم نے ایک بات سنی کہ اس دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل یا وہی گلوبل ولیج والی بات آتی ہے کہ دنیا میں زبان بھی ایک ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ایک گروپ بیٹھا، بنایا، تشکیل دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک زبان بناؤ جس کی گرامر مرتب کرو، اور پھر پوری دنیا میں وہ گرامر بھیج دی جائے گی اور وہ زبان کر دی جائے گی اور پوری دنیا ایک زبان بولے گی۔ اس کا نام تھا اسپرانتو۔ لیکن وہ زبان ایسی موت مری کہ آپ لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ناٹ پاسبل۔ یہ ہیومن نیچر ہی نہیں ہے کہ پہلے کوئی گرامر بنا کے آپ کو کہے کہ یہ زبان ہے اب تم یہ بولو، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ زبان ہوتی وہ ہے جو کہ خود بخود ایمرج ہوتی ہے اور پھر وہ کامن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جب وہ پختہ ہو جاتی ہے اپنی جگہ تو وہ گرامر بنائی جاتی ہے۔ جی امبر، آپ دوسرا پوائنٹ پڑھ دیجئے۔ جی سر، علماء نے ہر باب کے لیے کچھ اصول جنرلائزیشن ترتیب دیے ہیں۔ اوکے، اب 8 ابواب کا تو آپ نے نام سن لیا، پڑھ لیا، بلکہ آپ لوگوں نے کل یاد بھی اچھا کیا تھا، پچھلے نشست میں بڑا اچھا اظہار بھی کیا آپ لوگوں نے۔ تو اس کے نا ایک جنرل قسم کے رولز، جنرلائزیشن جسے کہتے ہیں۔ اور اب یاد رکھیے ہمیشہ کہ جب ہم کوئی اصول پڑھتے ہیں نا تو اس کو بالکل 2+2 4 کی طرح زبان پہ اپلائی کرنا نہ شروع کریں۔ زبان بڑی فلیکسیبل چیز ہوتی ہے۔
تو اس میں ذرا سا یہ خیال رکھیں کہ یہ عموماً یہ ٹرینڈ ہے، عموماً اس کے یہ معنی ہوتے ہیں، عموماً اس کا اپلیکیشن ایسے ہوتا ہے، لیکن آپ کو ایکسیپشنز ہر جگہ زبان میں ملتی جائیں گی، اور یہ ہر زبان میں ہے. بلکہ یوں کہیے کہ عربی زبان ان چند زبانوں میں سے ہے جس کے اندر ایکسیپشنز بہت کم ہیں، اور عجیب سی بات ہے کہ یہاں پر عربی زبان میں ایکسیپشنز میں بھی رولز بنا دیے گئے تاکہ آسانی ہو. تو یہ ایک واحد زبان ہے جو اتنی زیادہ اصولی قسم کی زبان ہے. اوکے جی، بشرا آپ یہ تیسرا پوائنٹ پڑھ دیجئے. یس سر. ہر باب کے ایک سے زیادہ، بعض کے 7-8 خصوصیات ہیں. اوکے، تو اب اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں اور اگر ہم لٹریچر پڑھیں اور ہم اگر لنگوسٹ ہیں اور زبان کا شوق ہے ہمیں پڑھنے کا زبانیں مختلف، تو ہم اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو مختلف باب بنائے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک باب کے کوئی 7-8 خصوصیات ہیں. اور جیسے ہم نے عرض کیا پہلے کہ باب بھی جو ہے ایکچولی اگر آپ جائیں عربی گرامر میں تو شاید تقریباً 40 کے قریب باب ہیں، لیکن ہم صرف 8 ابواب کا مطالعہ کریں گے. اسی طرح سے بہت زیادہ جو خصوصیات ہیں ہر باب کی، اس میں سے ہم ان چند خصوصیات کی بات کریں گے جس کا اپلیکیشن بے انتہا آپ کو نظر آئے گا قرآن حکیم سمجھنے میں، اور یہی ہمارا کورس کا آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں خصوصیات ابواب ثلاثی مزید فی. جی حفظہ، اب آپ پڑھ دیجئے پہلا. سوری، ہمارا پہلا پوائنٹ نہیں، ابھی نقطے جاری ہیں ہمارے. جی نیکسٹ پوائنٹ پڑھیے. بشرا ہے ہمارے ساتھ؟ یس سر، میں ہوں. جی پڑھ عربی لیجیے. زبان کی جی عربی زبان کی کتابوں میں اسی لیے اس موضوع پر علیحدہ سبق ہوتا ہے. اوکے، تو اب یہی بتایا جا رہا ہے چونکہ ہر باب کی کئی خصوصیات ہیں عربی گرامر کے حساب سے اور لٹریچر کے حساب سے، اس لیے عموماً جو عربی زبان کی کتابیں ہیں اس کے اندر ایک پورا سپریٹ چیپٹر ہوتا ہے ابواب کی خصوصیات پہ. ہم اس کو ایز اے کمپلیٹ سپریٹ چیپٹر تو نہیں ٹریٹ کر رہے، لیکن ایک سپریٹ سبق کے طور پہ ضرور ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ کچھ چیدہ بہت اہم قسم کی جو خصوصیات ہیں تاکہ آپ ان کو آپس میں ڈسٹنکٹ کر سکیں، فرق کر سکیں ابواب کے اندر، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں. اوکے جی حفظہ، آپ کی باری آ گئی. سر میرا خیال ہے حفظہ نہیں ہے. جی کیا خیال ہے آپ کا؟ صرف حفظہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. اوکے، ناظم صاحب آپ پڑھ دیجئے. جی سر، ہم اختصار کے مد نظر اسے علیحدہ سبق کی صورت میں نہیں پڑھیں گے. چند اہم خصوصیات جو ابواب میں زیادہ معنوی تبدیلیاں لاتے ہیں ان کا مطالعہ کریں گے. اوکے، تو یہ بات جو ہے زبانی میں اس کو آپ کے پاس سامنے پہلے ایکسپریس کر چکا ہوں کہ ہم ساری خصوصیات تو نہیں پڑھیں گے، لیکن جو اہم خصوصیات ہیں ہر باب کی ان کو ہم پڑھنے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. اوکے جی آسمہ، اب آپ پڑھ دیجئے، بسم اللہ کریں. پہلا جو باب ہے کیا آ رہا ہے؟ اچھا یہ سوری، آپ کو اس کو چھوڑ دیں، آپ اور امبر عفیفہ دونوں چھوڑ دیں اس کو. امبر آپ شروع کیجئے پلیز. سر میں پڑھ لیتی ہوں. اوکے پڑھیے پھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصیات ابواب ثلاثی مزید فی. باب افعال تفعیل عموماً فعل لازم کو متعدی کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے متعدی اور لازم. جی سر، وہ ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو، جس میں ایک میں جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فاعل موجود ہے، اور دوسرے میں یہ کہ ہمیں فاعل موجود نہیں ہوتا. اوکے، تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ باب افعال اور باب تفعیل، یہ وہ دو پہلے باب ہیں جو ہم نے ابواب ثلاثی مزید فی میں پڑھے ہیں. یہ دو ابواب کی کیا خصوصیات ہیں؟ ان کی ہم نے ایک خصوصیت یہ پڑھی، بلکہ مین خصوصیت، کہ اس کے اندر آنے والے افعال مجرد سے جو کنورژن کیا آپ نے مزید فی میں، تو مجرد میں ان کے معنی تھے لازم، بالکل، اور متعدی میں ان کے معنی ہو گئے اور مزید فی میں ان کے معنی ہو گئے متعدی. جو چینج آیا باب افعال اور باب تفعیل میں کنورٹ کرنے سے، یعنی فعل مجرد کو فعل مزید فی میں کنورٹ کرنے میں جو چینج آیا وہ یہ چینج آیا کہ یہ جو فعل تھا ہمارا، یہ جو مادہ تھا، اس سے فعل لازم بنا تھا مجرد میں. جب ہم نے اس کو مزید فی بنایا تو وہ فعل جو ہے متعدی ہو گیا.
اور اس کی ایگزامپل جو ہے ہم نے نیچے کی ایگزامپل چھوڑ دیں، پہلے ہم زبانی بات کر لیتے ہیں جو میں اس دن کی تھی کہ ہمارے پاس ایک مادہ ہے دال خا اور لام. دال خا اور لام سے مجرد کا ہمارا فعل بنا تھا دخلا، فعلا کے وزن پہ دخلا، اور دخلا کا مطلب تھا داخل ہونا. تو اگر ایک انسان داخل ہو رہا ہے، فار ایگزامپل میں کہوں کہ جی آسما کلاس میں داخل ہوئی، تو داخل ہونا ایک لازم فعل ہے جو کہ فاعل آسما خود کر رہی ہیں اور اس کا اثر انہی پہ آ رہا ہے. سوال پوچھا جائے کس کو تو اس کا جواب نہیں ہے. داخل ہوا کس کو، کوئی جواب نہیں. لہذا یہ لازم فعل ہے جس کا اثر جو ہے وہ فاعل پر ہی ہے اور اس کے اندر کوئی مفعول نہیں آ سکتا. کیونکہ اگر ہم کہیں اسما داخل ہوئی تو اس میں مفعول کیا آئے گا؟ داخل ہونے والی بھی اسما ہے اور اس فعل کا افیکٹ ہونے والی بھی اسما ہے، تو اس میں مفعول نہیں ہوگا. تو یہ لازم فعل تھا. لیکن جب ہم اس کو مزید فی کے باب افعال میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ادخلا. اور ادخلا کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا. جیسے اگر ہم کہیں کہ آسما نے عفیفہ کو داخل کیا، یا آسما نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کیا، جی سر، اب فاعل آسما بن گئی اور مفعول بچہ بن گیا. جی، تو یہ جو فعل تھا جو کہ دخلا میں لازم تھا، ادخلا میں وہاں داخل ہونا تھا لازم، یہاں ہو گیا داخل کرنا. مفعول بھی موجود ہے اور اثر بھی اس داخلہ کا آسما پہ نہیں پڑ رہا جو کرنے والی ہے، بلکہ ان کے بچے پہ پڑ رہا ہے. صحیح. تو ٹرانسلیٹ بھی ہو گیا افیکٹ. تو جو مین، اور یہی کام باب تفعیل کا بھی ہے. اب باب افعال بھی فعل کو لازم سے متعدی بنا رہا ہے اور باب تفعیل بھی فعل کو ماضی سے لازم سے متعدی بنا رہا ہے. اب افعال اور تفعیل میں کیا فرق ہوا یہ ہم آگے پڑھ لیں. تو اتنی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ امبر یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر، جی سر، کلیئر ہو گئی. بشرا؟ یس سر. اوکے. ناظم صاحب؟ جی سر. اوکے. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں آپ کے سامنے ثلاثی مجرد کی ایک ایگزامپل دی ہے جی. آسما کا ہو گیا. اب امبر آپ پڑھیے ثلاثی مجرد کی کیا مثال ہے یہاں پر؟ جی سر، ثلاثی مجرد کی مثال ہے سمع یسمعو. اوکے، ہم نے سمع یسمعو باب سے لیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس میں مثال کس کی لی ہے ہم نے؟ مثال جو ہے وہ علما یعلم علما. اوکے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں علما یعلم علما کے؟ علما نیچے لکھا ہوا ہے جاننا. ہاں جی، جاننا، سر. ٹھیک ہے. جاننا، ٹو نو، KNOW، ٹو نو، ٹھیک. جی. اس نے جانا، علما اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، علما جاننا. تو یہ فعل لازم ہوا نا. اگر آپ کوئی چیز جان رہی ہیں تو کوئی مفعول تو نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. آپ کو جیسے آپ ایئرپورٹ پہ جاتی ہیں اور جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ دروازے کے اندر داخل ہوتے رائٹ پہ بنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کسٹم، اور لیفٹ پہ لکھا ہوا ہے ڈپارچر. جی. تو جیسی آپ کی نظر پڑی آپ نے یہ بات جان لی کہ اگر مجھے کسٹم کی طرف جانا ہے تو رائٹ پہ مڑنا ہے، اگر ڈپارچر کی طرف جانا ہے تو لیفٹ پہ مڑنا ہے. کسی نے آپ سے کچھ نہیں کہا. صحیح، بالکل صحیح. یو کیم ٹو نو. جی. جاننا یہ فعل لازم ہو گیا. آپ خود دیکھ رہی ہیں، آپ خود سمجھ رہی ہیں، اس کا کوئی مفعول نہیں ہے. ٹھیک، ٹھیک ہے، بالکل. تو اب یہ جب علما کو ہم نے باب افعال بنایا تو یہ کیا بنا؟ علامہ. اس کا وزن ہے یہ. ہاں جی پڑھیے، ماضی مضارع پڑھیے. جی. علامہ یعلم اعلاما. اوکے. اس کا ماضی علامہ بن گیا، مضارع یعلم اور مصدر اعلاما. اور اس کے معنی کیا ہو گئے؟ علامہ اس نے سکھایا. ویری گڈ. پہلے کیا تھا؟ کوئی چیز سیکھنا، کوئی چیز جاننا. ٹھیک. جی وہ لازم تھا. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اب آپ کسی کو سکھا رہے ہیں. اب سکھا رہے ہیں، بالکل. جب آپ سکھا رہے ہیں تو پھر آپ فاعل ہو گئے اور جس کو سکھایا جا رہا ہے وہ مفعول ہو گیا.
مفعول ہو گیا، بالکل. تو یہ جیسے ہی وہ متعدی مفعول آیا یہ فعل جو ہے متعدی بن گیا. متعدی بن گیا. جی بالکل. تو علیما سے آپ نے مزید فی بنایا اعلما، تو اعلما میں ایکسٹرا حرف کیا ہے مزید؟ اس میں حمزہ، حمزہ زبر ایکسٹرا ورڈ آ گیا، ایکسٹرا حرف آ گیا. ٹھیک. ایکسٹرا اور اعلما وزن ہو گیا اس کا افعلا کے وزن پہ. افعلا کے تو یہ جو ہے اس سے بجائے اس کے کہ آپ جانیں، آپ دوسرے کو جنوا رہے ہیں، یعنی یو آر گیونگ دا نالج ٹو ادر. بالکل. اچھا اب یہی لفظ آپ تفیل میں پڑھیے، کیا ہو جائے گا فعلا کے وزن پہ؟ تفعیل میں ہو جائے گا یہ علما. علما. جی. آگے یعلم تعلیما. یہ وہی بن گیا ماضی اس کا فعلا، مضارع اس کا یفعلو، اور اس کا مصدر تفعیل. اب آپ نے اس میں مادہ ڈال دیا عین لام میم، یہ بن گیا علم یعلم اور تعلیما. اس کے معنی بھی سکھانا ہے. بالکل. یہ بھی فعل متعدی ہے. اب جی میں جو ہمارا لفظ تھا مجرد کا علیما، اس کو میں افعال میں کروں عالمہ کروں تب بھی اس کا مطلب سکھانا ہے. یہ لازم سے متعدی ہو گیا. اور اگر میں علمہ کروں باب تفعیل میں، اس کا بھی مطلب سکھانا ہے، یہ بھی لازم سے متعدی ہو گیا. اب افعال اور تفعیل میں کیا فرق ہوا؟ افعال میں یہ ہوا کہ کام ایک مرتبہ کرنے کا مفہوم ہے، یعنی آپ نے ایک بار ایک چیز بتائی اور وہ کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ کام درجہ بدرجہ تسلسل سے کثرت سے کرنا. درجہ بدرجہ تسلسل سے کرنا، کام ہے کثرت سے کرنا یا کنٹینیوس ہے؟ سوری کنٹینیوس، دونوں ہیں. کنٹینیوس بھی ہے، کنٹینیوس کرنے کو بھی اسی باب سے کہتے ہیں. اگر کوئی کام کثرت سے کیا جا رہا ہے تو بھی اسی باب سے کہتے ہیں. ٹھیک. اب اس کی آپ کو میں ایسی مثال دوں جو کہ ہمارے ریلیجن سے بالکل، ہمارے دین سے تعلق رکھتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن کے بارے میں ہمیں دو چیزیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دو چیزیں. ایک جگہ وہ کہتے ہیں انزلہ. ریپیٹ کیجئے. جی سر ریپیٹ کیجئے میری بات کو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ انزلہ. جی بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. انزلہ. انزلہ یہ کس وزن پہ ہوا؟ انزلہ یہ ویری گڈ، افعلا کے وزن پہ. افعلا کے وزن پہ. یہ کون سا ہو گیا؟ باب افعال ہو گیا. جی باب افعال ہے. اچھا اس کا مجرد کیا تھا؟ نزلہ. نون زے اور لام مجرد. بالکل مجرد نزلہ تھا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا. اترنا. یعنی وہ اس میں انسان خود اتر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ لازم فعل ہو گیا نا، اس کا کوئی مفعول نہیں ہے. کس کو؟ کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو وہ نزلہ سے انزلہ ہو گیا. انزلہ ہو گیا، اس نے اتارا. ہاں. تو اب یہاں پر سوال کر سکتے ہیں کہ کس کو؟ ہاں یہ کس کو اتارا؟ بھائی کسی چیز کو اتارا نا. یہاں ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی. کیا ہے؟ انزلہ علیک الکتاب. اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اتاری. جی بالکل. لیکن کیا ہوا؟ یہ ایک مرتبہ کے لیے انزلہ کہا جائے گا. صحیح بالکل. فار ایگزامپل آپ کو کہا گیا انا انزلنا، آگے پڑھیے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر. فی لیلۃ القدر. ہاں کیا معنی ہوئے؟ بے شک ہم نے اتارا قدر والی رات میں. ہاں تو یہ کتنی یہ کنٹینیوس اتارتے رہے یا بہت زیادہ اتارتے رہے؟ کیا کرتے رہے؟ ون ٹائم. ون ٹائم. جی ایک دفعہ. اس لیے لفظ استعمال ہوا انزلہ. انزل. ہاں انزلنا. انزلنا تو 15واں صیغہ ہو گیا نا، ہم نے اتارا. بالکل. جی بالکل بالکل. انزلہ کا 15واں صیغہ انزلنا، ہم نے اتارا. انزلنا. جی. اچھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے نزلہ بھی کہا. نزلہ.
یعنی تفیل باب کے اندر سورہ دہر کی دوسرے رکوع میں آتا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تمہاری طرف قرآن آہستہ آہستہ اتارا جیسا کہ اتارنے کا طریقہ ہے یا حق ہے. صحیح صحیح. اب اس کا بالکل آپ اس کی تفصیل کیسے سمجھیں گی؟ آپ کہیں ایک طرف تو آپ نے کہا انزلہ یعنی ایک وقت میں اتار دیا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں نزلنا ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا، یہ دونوں کیسے طریقے سے اتارا؟ کیا جواب ہے آپ کا اس کے پاس؟ سر ایک دفعہ اتارا، مطلب جو ہم کہتے ہیں لوح قرآنی میں ایک دفعہ کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد لوح قرآنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک درجہ بدرجہ پہنچایا گیا. اوکے اوکے، اس کو لوح قرآنی کی بجائے آسمانی آپ کہہ رہے ہیں، لوح آسمانی. جی ٹھیک ہے. لوح آسمانی جی. لوح محفوظ میں تو قرآن شریف محفوظ ہے جی. اس جگہ سے سمائے آسمان پہ سمائے دنیا پہ ایک وقت میں اتار دیا گیا. بالکل. وہ تھی شب قدر. جی. اب اس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جو نازل ہوا ہے وہ آہستہ 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 پہلا نزول کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. بالکل. اے نبی پڑھیے اللہ کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو تخلیق کیا. 5 آیتیں. تو اس کو کہا جا رہا ہے نزلہ باب تفیل سے. ہمارا یہاں مقصد تھا آپ کو فرق بتانا کہ مجرد سے جب آپ نے مزید فی میں کیا تو افعال بھی ہو سکتا تھا، یہاں پر اس پرٹیکولر کیس میں تفیل بھی ہو سکتا تھا. افعال اگر یوز کریں گے تو یہ معنی ہوں گے، تفیل یوز کریں گے تو یہ معنی ہوں گے. ٹھیک جی سر. جی کنسپٹ آتا ہے کچھ؟ اوکے جی. بشرا اب آپ آئیے نیکسٹ باب کے اوپر. جی یس باب مفاعلتن، کام کرنے والے ایک سے زیادہ باہم نیچا دکھانے کی کوشش. اوکے. فعل ثلاثی مجرد. ذرا مجھے 1 سیکنڈ دینا ہے، میرے مائک میں آواز بہت کم آ رہی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بشرا جو ہے وہ سو رہی ہے. نہیں سر جاگ رہی ہوں. مجھے آواز بڑھانے دو. اوکے جی. اب اس کا ثلاثی مجرد کا یہ ایگزامپل پڑھی ہم نے، کیا لیا؟ قتل یقتلو قتلن، قتل کرنا. اوکے. تو ہم نے یہ بات کی کہ ہمارا جو باب مفاعلتن ہے اس میں نارملی کام کرنے والا ایک سے زیادہ اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے. اس باب کا عمومی مطلب جو ہے، اس میں ہم نے ایگزامپل لی، ایک مادہ لیا قاف تا اور لام. مجرد میں فعالہ کے وزن پہ قتلہ بن گیا، مضارع اور اس کا کیا بنتا ہے؟ قتلہ یقتلو قتلاً. اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا. تو قتل کرنا تو ایک انڈیویجول کا کام ہے نا، اس میں تو 2 انوالو نہیں ہے. دوسرے کو تو پتا ہے یا نہیں یہ نہیں پتا. ایک آدمی کی دوسرے سے دشمنی آج کل تو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے. وہ ہوٹل پہ بیٹھے چائے پی رہا تھا، ادھر سے ایک موٹر سائیکل پہ آیا، اس نے گولی چلائی، وہ اس کو قتل کیا، وہ چلا گیا. دوسرے کو تو بیچارے کو پتا بھی نہیں ہے. یا چور آیا، کوئی ڈاکو آیا، آپ کی آنکھ کھل گئی، اس نے آپ کو قتل کر دیا. تو یہ 1 مین ایفرٹ ہے، ایک طرفہ ایفرٹ ہے، دوسری طرف سے کوئی اس میں ایفرٹ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ ثلاثی میں آئیے. جی فعل ثلاثی مزید فی میں ہو جائے گا قاتلہ یقاتلو مقاتلتن اور قتالن، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا. سر اس کے اندر اب 2 لوگوں کا ایفرٹ، 2 لوگوں کی طرف سے ایفرٹ آ رہا ہے نا، کیونکہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دونوں طرف سے ایفرٹ لگ رہا ہے. ویری گڈ. اور دونوں کیا کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرا نیچے ہو جائے، مینس دوسرا قتل ہو جائے. نیچے ہوتا ہے جی. ایسے تو یہ نام بن گیا مقاتلتن. اور دوسرے آپ نے پڑھا تھا کہ باب مفاعلہ کا ایک اور وزن بھی آتا ہے فعالن کے وزن پہ، جو کہ یہاں پر آ گیا قتالن. ٹھیک، قتال. جی. اور اس میں کیا ہو گیا؟ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا.
تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کس چیز میں کی جاتی ہے؟ سر جنگ میں، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ جو وار سینیریو ہوتا ہے اس کے لیے دونوں طرف. ویری گڈ. لڑنا جسے کہتے ہیں، جنگ کرنا یا لڑنا. جب آپ دو آدمی یا دو قومیں جب ایک دوسرے سے جنگ کرتی ہیں تو وہ اس کو قتل کرنے کی، ایلیمینیٹ کرنے کی، قتل کی سوچتی ہے، وہ اس کو. تو اب آپ کو جب قرآن شریف میں آئندہ لفظ ملے گا قاتل یقاتلو، تو کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ کہ سر ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے نا کہ دو آپس میں قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر دونوں کا ایفرٹ لگ رہا ہے. ہاں، لیکن یہ ترجمہ تو بڑا عجیب سا ہو جائے گا. آپ قرآن شریف میں کہہ رہے ہیں کہ ان دو نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ تو بہت عجیب سا ترجمہ ہو جائے گا. تو سر ہم کس طرح کریں گے کہ اس نے قتل کرنے کی کوشش یقاتلو، وہ جنگ کرتا ہے یا کرے گا؟ صحیح، جنگ کرنے، صحیح سے یا لڑنا. ٹھیک. جبکہ اگر یقتلو ہوگا یا قتلہ ہوگا تو آپ کیا کہیں گی؟ کہ اس نے قتل کیا یا کرتا ہے. اس نے قتل کیا، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. لیکن قاتلہ یقاتلو کا ترجمہ آپ قتل کرتا ہے نہیں کریں گی. آپ جی وہ کر لیں گے کہ وہ لڑتا ہے یا لڑے گا. ہاں، تو یہ ہے عربی گرامر میں جب آپ پڑھتی ہیں تو آپ کو قرآن کا صحیح کنسپٹ یہاں سے آتا ہے. یس سر. اللہ تعالیٰ نے کہا یقاتلو فی سبیل اللہ. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، جنگ کرو، اللہ کی راہ میں. یقاتلو تو مظاہرے ہو گیا نا، جنگ کرتا ہے یا کرے گا. ہاں، جنگ کرتا ہے. اور فی سبیل اللہ سر اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ وہ جنگ کرتا ہے یا کرے گا اللہ کی راہ میں. اگر کہا جائے یقتلو فی سبیل اللہ تو وہ ہو جائے گا قتل کرنا. وہ کرتا ہے جی، وہ قتل کرتا ہے اللہ کی راہ میں. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے، قتل لکھا ہوا ہے یا یقاتل لکھا ہے فی سبیل اللہ؟ یس سر، ٹھیک ہے. دیکھیں اس سے چیزیں کلیئر ہوں گی. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اکثر لوگ آپ کو باہر ملیں گے کہیں گے کیا ضرورت ہے یار عربی گرامر پڑھنے کی، خواہ مخواہ اتنے تم 10 مہینے ٹارچر میں سے گزر رہے ہو. ارے بھائی کچھ معنی ہوتے ہیں، معنی یاد کر لو، 1500 الفاظ کے سب قرآن شریف سمجھ میں آ جائے گی. تو اب یہ ہے سمجھ کہ قتل یقاتلو میں کیا فرق ہے. بھائی قتلہ یقتلو الگ چیز ہے، قاتلہ یقاتلو الگ چیز ہے، الگ چیز ہے. بالکل ایسے ہی سر. تو کیا ہمارے لوگ فرق کرتے ہیں ان دونوں میں؟ سر یہیں پہ تو فرق نہیں کرتے، اور اسی لیے تو یہاں پہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوتی ہے. جی 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 بالکل. تو اب یہ آپ لوگوں نے ہوم ورک میں مجھے بتانا ہے کہ قرآن شریف میں کیا یوز ہوا ہے. اللہ کی راہ میں قتل کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے، یا دونوں ہیں؟ یس سر. اوکے چلے، یہ ہو گیا دوسرا باب ہمارا. تیسرا اب کون؟ بشرا کا حفظہ شاید نہیں ہے. ناظم صاحب یہ باب آپ پکڑ لیجیے. جی سر. باب تفاعل، عموماً تکلیف اٹھا کر یا اہتمام سے کام خود کرنا، عموماً فعل لازم. اوکے، اب یہاں پہ تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں. انہوں نے پہلی بات کیا کہی کہ ایک کام کرنا ہے لیکن وہ کس طرح سے کرنا ہے، یا تو اس کو تکلیف اٹھا کے کرنا ہے یا اہتمام سے کرنا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ میرے گھر کے اندر 1 کلو آٹے کا ایک تھیلا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تھیلا میں نے اٹھایا اور ٹیبل پہ رکھ دیا. اب یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام تو نہیں تھا نا، 1 کلو تھا اور اس کے لیے زیادہ اہتمام کی بھی ضرورت نہیں پڑی. جی. لیکن اگر ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے، یہ کوے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں اور چیزوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، جس کے پاس سے آ رہی ہیں وہ اپنا مائک بند کر دیں. تو اب اگر کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر سینکڑوں کلو گرام اینٹ ہے جو کو چھت پہ پہنچائی جانی ہے،
وہ بھی تو اٹھا کے ہی رکھ رہا ہے نا. آپ نے 1 کلو اٹھا کے رکھا تھا آٹا, وہ بھی آپ نے اٹھا کے رکھا تھا, یہ بھی اٹھا کے لے جا رہا ہے. دونوں کا معنی تو اٹھانا ہی ہے نا. لیکن وہ برکس اٹھانے کے لیے اس کو اہتمام بھی کرنا پڑے گا, تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی. یا تو وہ مزدوروں کو لگائے گا, وہ ایک ایک اینٹ اوپر لے جائیں گے تو تکلیف کے ساتھ اٹھا رہے ہیں, یا وہ ایک کرین کا اہتمام کرے گا, ایک اس کی جب آئے گی, اس کا ایک بہت بڑا کنٹینر ٹائپ کا آئے گا, اس کنٹینر کے اندر پہلے تکلیف اٹھا کے مزدور اینٹیں اس کنٹینر میں رکھیں گے, پھر کرین اس کو اوپر کرے گا, اہتمام کرنا پڑے گا. تو یہ کام 2 طریقے سے ہو گیا. ایک کام تو یہ ہے کہ میں نے 1 کلو کا آٹا کا تھیلا اٹھایا, اٹھا کے نیچے سے ٹیبل کے اوپر رکھ دیا, ایک کام کیا, میں نے وزن اٹھایا. وہ دوسرا وہ بھی وزن اٹھا رہا ہے لیکن وہ کئی کلو گرام کا 100 کلو گرام کا اینٹ اٹھا رہا ہے, تو اس کو بڑے اہتمام سے یا تکلیف سے اٹھانا پڑے گا. اس کا ایک پروگرام بنانا پڑے گا. پہلے وہ کہے گا اچھا بھائی کرین والے تم اتنے بجے آ جانا, ہر چیز کا اس کو انتظام کرنا پڑے گا نا, اہتمام کرنا پڑے گا. یہی فرق ہے باب ہمارے مجرد کے باب میں اور مزید فی کے باب تفاعل. اب آپ اس کا سلاسی مجرد پڑھیے ناظم صاحب. فعل ثلاثی مجرد عالمہ یعلم علما. ہاں, اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جاننا. اور یہ فعل لازم, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز جان جاتے ہیں, آپ نے ایک سائن دیکھی کہ ٹرن رائٹ, اور تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں مجھے رائٹ پہ مڑنا ہے, یہاں سے میں نے یو ٹرن لینا ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی اور آپ نے جان لی, جسٹ لرنڈ اباؤٹ اٹ. تو اس میں کوئی ایفرٹ لگا؟ آپ کا کوئی ایفرٹ نہیں لگا, کچھ اٹھانا نہیں پڑا, کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑا, کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی. یو جسٹ سو دیٹ سائن اینڈ یو کیم ٹو نو, یو لرنڈ. اس کے برخلاف اسی چیز کو ہم جب مزید فی کے باب تفاعل میں کہیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناظم صاحب پڑھیے فعل ثلاثی مزید فی میں. فعل ثلاثی مزید فی تعلم یتعلم تعلم نہیں, اس پہ تو وہ ہے تنوین ہے, تعلمن. تو نہیں ہے, تعلمن. تعلمن اوکے, اہتمام کے ساتھ سیکھنا. ہاں, ایک تھا علیما. علیما تھا کوئی چیز جاننا جسٹ آن ون سائڈ وداؤٹ ڈوئنگ مچ ایفرٹ. دوسرا ہے تعلمہ. تعلمہ کا مطلب ہے سیکھنا, تعلیم حاصل کرنا باقاعدہ. جیسے کیا فرق ہے کہ ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایک رائٹ ٹرن کی سائن دیکھی, آپ نے جان لیا وداؤٹ ایفرٹ, وداؤٹ ٹائم, آپ کو پتہ چل گئی, ایک بار نالج مل گئی آپ کو. لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ آئیے, تفاعلن جسے کہتے ہیں تعلمہ. ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تعلم القرآن, تعلم العربیہ. ہم عربی سیکھ رہے ہیں. کیسے سیکھ رہے ہیں؟ ایک پیریڈ میں سیکھ لیا ہم نے نہیں, اہتمام کے ساتھ, روزانہ اہتمام کے ساتھ. ایک کورس شروع کیا گیا, اس میں آپ نے اپلائی کیا, اس کو رجسٹر کیا گیا, پھر بتایا گیا, پھر اس کے پریزنٹیشنز بنائی گئیں, پھر اسکائپ کے اوپر ایک گروپ بنایا گیا, پھر ہر ہفتے میں 2 پیریڈز لیے جا رہے ہیں, پریزنٹیشنز کی جا رہی ہیں, ہوم ورک کیا جا رہا ہے, ڈانٹیں پڑھ رہی ہیں. یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے. اہتمام ہو رہا ہے جی. یہ بھی, اس میں بھی تو آپ سیکھ ہی رہے ہیں نا. واٹ یو آر ڈوئنگ از لرننگ. جی بالکل. اور جب آپ نے رائٹ سائن دیکھی تھی اور تو بھی آپ نے لرن کیا تھا کہ آئی ہیو ٹو ٹرن رائٹ. جی جی, لرننگ وہاں بھی تھی, لرننگ یہاں بھی ہے. لیکن وہ اہتمام نہیں تھا, وہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کی نالج میں آ گئی. ہاں, you came to know about it with a single sign. You didn't have to do any effort. تو ثلاثی مجرد میں ہو گیا عالمہ یعلم, اور اسی چیز کو اہتمام کے ساتھ سیکھنا, وہ ہو گیا تعلمہ. آپ کے کورس کا موٹو کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے. تعلمہ. تو یہ کلیئر ہوگی جی یہ بات. اینی کوشچن آن دس؟ اوکے. طیبہ اور امداد اور نور نہیں ہے. شازیہ آ گئی ہیں کیا؟ شازیہ نہیں آئی؟ نہیں سر, شازیہ نہیں. اوکے آسما, آپ پڑھ لیجیے نیکسٹ باب. جی, باب تفاعل
تفاعل، جی باب تفاعل مفاعلہ کی طرح ایک سے زیادہ کام کرنے والے، عموماً لازم. اوکے. اب انہوں نے کہا کہ جی جیسے کہ باب مفاعلۃ میں آپ نے دیکھا تھا نا، ایک دوسرے سے لڑنا، قتل جی کرنا، ایک آدمی نے دوسرے کو ٹک کر کے قتل کر دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. ایک میں دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہم نے کہا جنگ کرنا، وہ آیا تھا باب مفاعلۃ سے، جی یعنی ایک سے زیادہ لوگ انوالوڈ ہوں. جی اس میں بھی اسی طرح کی چیز ہے، ایک آدمی دوسرے پر اپنے آپ کو فخر کر رہا ہے. اس کی مثال جی دیکھیے، اس سے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. مجرد کی مثال پڑھیں آپ، ثلاثی مجرد کی. جی. فعل ثلاثی مجرد فخرا یفخرو فخرن، جس کا مطلب ہے فخر کرنا. اوکے. اچھا، فخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں فخر کیسے کرتا ہوں؟ میں فخر ایسے کرتا ہوں، میں نے امریکہ سے یا ہارورڈ سے ماسٹرز کیا ہے، جی میری تنخواہ مجھے ڈالروں میں ملتی ہے، میرے پاس ڈیفنس میں 6 کوٹھیاں ہیں، میرے پاس 4 کاریں ہیں. فخر کر رہا ہوں، میرے پاس ہر کام کا ایک نوکر موجود ہے. جی یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ اب فخر کیے جا رہا ہوں. آئی ایم جسٹ کیا کر رہا ہوں؟ بوسٹ کہتے ہیں نا، بوسٹنگ کرنا. جی یہ ہو گیا مجرد میں. اس کے برخلاف یہی مادہ ہے، جب آپ مزید فی میں جائیں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ تفاعل سے وزن کیا بنے گا؟ بنائیے. فعل ثلاثی مزید فی تفاعل سے تفاخرا یتفاخرو تفاخرن، ایک دوسرے پر فخر کرنا. ہاں، پہلے تو میں صرف بوسٹنگ کر رہا تھا کہ میرے پاس یہ ہے، میں امیر ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں بڑا حسین ہوں، میرے بیٹے جوان ہیں. اب یہ نہیں کر رہا میں، اب میں دوسرے پہ فخر کر. اچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کتنی گاڑیاں ہیں تمہارے پاس؟ اچھا تو بابا ایک ہی گاڑی ہے، میرے پاس تو 3 گاڑیاں ہیں. اوکے اوکے اوکے، تو ڈیفنس میں کتنی کوٹیاں بنا لی تم نے؟ اچھا ایک ہی ہے، میرے پاس تو 4 کوٹیاں ہیں. اب میں کیا کر رہا ہوں یہاں؟ اب میں دوسرے کے اوپر کمپیئر کر رہا ہوں اپنے آپ کو، دوسرے کو نیچا دکھا رہا ہوں. کر میں یہاں بھی بوسٹنگ ہی رہا ہوں، یہاں بھی میں فخر ہی کر رہا ہوں، جی لیکن وتھ ریسپیکٹ ٹو دی ادر پرسن، دوسرے کو چھوٹا دکھاتا ہوا. جی تو یہ وہی 1 سے 2 انوالو والا معاملہ آ گیا، اور ایک دوسرے پہ فخر کرنا آ گیا. فخر کرنا. تو یہ ہو جائے گا باب تفاعل میں. تو یہی فا، خا اور را مادہ جب آپ جی مجرد سے استعمال کریں گے تو یہ مطلب ہے اس کا، یعنی خود فخر کرنا، بوسٹ کرنا. اور جب آپ یہ مزید فی میں استعمال کریں گی تفاخرہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ دوسرے کے اوپر فخر کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ کلیئر ہو گئی بات؟ جی. اینی کوشچنز آن دس؟ نہیں. اوکے عفیفہ، اب آپ ٹرائی کیجئے. نیکسٹ. باب افتعال، عموماً افتعال، تا کے نیچے زیر ہے، افتعال. افتعال عموماً کام اہتمام سے کرنا، فعل لازم و متعدی دونوں آتے ہیں. اوکے. اب اس باب سے جو افعال آ رہے ہیں اس کا بھی مطلب وہی ہے، اہتمام سے کرنے کا، اور اس میں لازم اور متعدی دونوں افعال آتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال جس کی یہ ہے کہ ذرا ثلاثی مجرد پڑھیے عفیفہ. سامعہ یسمع سمعن، سننا فعل لازم. ویری گڈ. یہ باب سمع یسمع کا جو لفظ ہے سین میم عین، اس کا مادہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سننا. اب سننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ بہرے ہیں تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا، پھر تو آپ نہیں سن سکتے. اگر آپ بہرے نہیں ہیں تو آپ کے قریب جو بھی بات کی جائے گی، جو بھی آواز آئے گی آپ کے کان میں پڑ جائے گی، آپ سن لیں گے. ٹھیک ٹھیک. یہ بس ایک عمل ہے جو کہ ہو جائے گا خود بخود، آپ کو اس پہ کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اسی سین میم عین کو آپ باب اس میں ثلاثی مزید فی کے باب افتعال میں پڑھیں گی تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ ماضی ہو جائے گا. اس کا پڑھیے مزید فی کا. استمع یستمع استماعا، کان لگا کر سننا، غور سے سننا. ہاں ہے یہ بھی وہی سننا، لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح سے کان پڑی آواز نہیں سن رہے آپ، بلکہ آپ کو پتہ چلا کہ ٹھیک ہے
جو آپ کے مخالف ہیں یا جن سے جو آپ کو پسند نہیں کرتے، جن سے آپ کی لڑائی ہو، اگلے کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کان لگا کے سنیں گے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ایوز ڈراپنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایوز ڈراپنگ، کان لگا کے کسی نہ کسی طرح سے روشن دان کے سامنے سے کسی اوپننگ کے پاس جا کے کان لگائیں گے، یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے خلاف، کیا پروگرام بنا رہے ہیں. تو جب یہ آپ کریں گے، اہتمام کے ساتھ کوشش کر کے سنیں گے یا غور سے سنیں گے، تو اسے سمعا نہیں کہیں گے بلکہ استمعا کہیں گے. ٹھیک ٹھیک. اور قرآن حکیم میں آپ کو یہی حکم دیا جا رہا ہے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو استمعوا لہ، تو تم اس کو غور سے سنو. قرآن کو سنو نہیں کہا گیا ہے، غور سے سنو. غور سے سنو. اب یہ فرق کریں گے، جو گرامر نہیں جانتا یا گرامر نہیں پڑھ رہا وہ ان چیزوں پہ غور کرے گا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو باقی یہی وجہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا امام سامنے جماعت میں کھڑے ہیں، امام جب تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو پیچھے مقتدی کو حکم ہے تم خاموش کھڑے رہو. یہی ہے نا؟ جی. یہ تھوڑی کہ امام جو سورت پڑھ رہا ہے آپ بھی اونچی اونچی آواز میں آپ بھی پڑھنی شروع ہو گئے، نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ جو ہم لوگوں کی عادت ہے نا، یہ بہت سی غیر شرعی چیزیں ہم لوگوں میں آ گئی ہیں. ہم لوگ تفریحاً تبرکاً قرآن شریف کا ریکارڈ لگا کے چھوڑ دے. بھائی صبح صبح ہمارے یہاں تو تلاوت کا ریکارڈ ہوتا ہے. اچھا، تلاوت کا ریکارڈ ہو رہا ہے اور تم جا کے لیٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو، تم اس کو سن بھی نہیں رہے ہو، تم اپنا سیٹی بجاتے ہوئے کھانا ناشتہ بنا رہے ہو. وہ تبرکاً قرآن شریف کا وہ کیسٹ چل رہا ہے. یہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، قرآن کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں آپ؟ جبکہ حکم کیا ہے؟ باب افتعال سے حکم دیا گیا ہے، غور سے سنو. یہ نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی کا مذاق نہیں ہے، یہ کہ کوئی بولے جا رہا ہے اور تم سن ہی نہیں رہے، اپنے کاموں میں مصروف ہو تم. نو، whenever you hear Quran you have to hear it carefully، غور سے سنو. فاستمعوا لہ، بس غور سے سنو. تو یہ ہے جناب. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اب ذرا مزہ آ رہا ہو. میں بھی آہستہ آہستہ پڑھا رہا ہوں، وی آر گوئنگ ویری سلولی، بٹ دا مین مقصد ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں. یو شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ، یو شوڈ فیل ویری ہیپی اباؤٹ اٹ، سیٹسفائڈ اباؤٹ اٹ، کہ یس وی آر ٹرائنگ ٹو، وی ہیو اچیو سم تھنگ ایٹ لیسٹ. کچھ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. جی سر. اوکے اوکے جی. اب کس کی؟ امبر کی باری ہے. امبر یہ آپ پڑھ دیجیے انفعال. جی سر ایک کوشچن بھی تھا. یہ ایک مطلب باب تفاعل اور باب افتعال جو بھی آپ نے یہ بتایا ہے، دونوں میں ہی اہتمام کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو 2 and 2 4 نہ کریں. آ جائے گا آپ کو، ذرا سا آگے چلیں آپ سمجھ میں آ جائے گا. ہم دیں گے بجائے اس کی کہ ہم آپ کو ایک ایک باب کی کوئی 8 10 10 خصوصیات بتائیں، وہ آگے چل کے کسی اور میں ڈیفر کر جائیں گے نا. ٹھیک ہے. تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. فی الوقت جو ہے، کیونکہ اگر میں نے ہر باب کی 8 تفصیلات بتانی شروع کی تو ہر پیریڈ میں بلکہ 2 پیریڈ میں ایک باب ختم ہوگا. ہم نے اس کورس کو کنڈینس کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہمارا ایک گراؤنڈ ورک بن جائے نا مضبوط. اس کے بعد تو جو جتنی گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. جو اس کو کنٹینیو کرے گا، اس کو پریکٹس، وہ قرآن کو اور زیادہ سے زیادہ سمجھتا جائے گا. تو ہم نے تو ایک بیر منیمم سا وہ ہے لے کے چل رہے ہیں، وہ ہم کمپلیٹ کریں. دیکھیں نا، آپ کے چسکا ڈال دیا نا آپ کو. اب آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ اسی لیے سوال کیا کہ آپ اس کی گہرائی میں گئیں. بالکل سر، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کو جھنجھوڑ کے اس کے اوپر غور کرنے پہ مجبور کر دیں. اب باقی یہ ہے کہ غور کرنا پورا سکھانے کے لیے تو ہمیں 10 مہینے کا کورس نہیں کرنا پڑے گا. اس کے لیے کم سے کم 2-3 سال کا کورس کرنا پڑے گا. جی سر. ٹھیک. تو آپ کا آبزرویشن بالکل صحیح ہے.
انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، آپ کو اس میں بھی فرق پتہ چل جائے گا. اوکے جی آگے چلیے. اب کس کی باری تھی؟ سر میری باری تھی. جی جی باب انفعال متعدی کو لازم کرتا ہے جیسے مجرد کا باب کروما. دیکھیں یہ الٹا کام کر رہا ہے، یہ متعدی کو لازم کر رہا ہے. متعدی کو لازم کرتا ہے جی. جیسے فعل ثلاثی مجرد میں ہدما، یہدم اور ہدمن، یعنی کہ جس کے مطلب گرانا تھا، اور وہ اگین اس میں کس کو کا آنسر نہیں، گرانا کا اس میں کس کو کا آنسر پاسبل ہے، یعنی کہ یہ متعدی تھا. لیکن فعل ثلاثی مزید فی میں یہ ہو گیا ان ہدامہ جی، ان ہدامہ ینہدم انہدامن، گرنا. یہاں پر اب کس کو کا جواب جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، تو یہ لازم ہو گیا. اس میں مفعول نہیں ہے. گرانے میں تو مفعول تھا نا. آپ کس چیز کو گرا رہے ہیں؟ دیوار گرا رہے ہیں، کیا گرا رہے ہیں آپ؟ کون سی چیز گرا رہے ہیں؟ جی مفعول موجود تھا. تو اس باب انفعال نے کیا کیا کہ متعدی کو لازم کیا. اس سے پہلے ہم جو پڑھتے رہے باب افعال میں سب سے پہلے تفعیل میں، اس میں ہم نے لازم کو متعدی کیا تھا. لازم کو کیا تھا بالکل. یہاں متعدی کو یہ لازم کر رہا ہے. ٹھیک جی جی بالکل. اوکے جی بشرا آپ کی باری آ گئی. یہ آخری باب استفعال آپ پڑھ دیجیے. باب استفعال زیادہ تر کسی کام کو طلب کرنا. فعل ثلاثی مجرد غفرا یغفر غفرانا، چھپانا معاف کرنا. فعل ثلاثی مزید فی استغفرا یستغفر استغفارا، معافی طلب کرنا. اب اس میں میرا خیال ہے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ آپ استغفار نام آپ خود لیتی ہیں روز. استغفار کیا ہے؟ مانگنا. الف سین تے لگ گیا، مانگنا، مانگنا، طلب کرنا. اے اللہ تو مجھے بخش دے. جی ٹھیک ہے. تو الف سین تے باب استفعال کا یہ نشانی ہے. یہ جب آپ نے کسی ورب میں لگا دی تو وہ ورب جو ہے وہ ایکٹیویٹی آپ مانگ رہے ہیں. صحیح ہے سر. ٹھیک بالکل سر. سر اس کا پارٹ 2 ہے یا کسی ہاں اس کا ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں. ہاں جی پارٹ 2 کسی یا کسی صفت کو موجود سمجھنا. ایگزامپل سے حسنا یحسن حسنن، خوبصورت یا اچھا ہونا. اور فعل ثلاثی مزید فی میں ہو جائے گا استحسن یستحسن استحسانا، خوبصورت یا اچھا سمجھنا. اس میں کیا ہوا کہ کسی کو خوبصورت سمجھنا، کسی کو اچھا سمجھنا، یہ بھی اسی باب سے آتا ہے. ایک خصوصیت ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی بغیر جان کی چیز ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خصوصیت اس میں ہے، تو اس کے لیے بھی الف سین تے استعمال ہوتا ہے. یہی باب استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے لیے جو کامنلی استعمال ہونے والا کون سا ہے؟ وہ مانگنے والا ہے. استنصرا، فار ایگزامپل اگر میں کہوں استنصرا تو اس سے کیا مطلب ہوگا؟ مدد مانگنا. سر ویری گڈ، مدد مانگنا. ٹھیک. سر ایک سوال کرنا تھا. جی ضرور. سر یہ مائٹ ناٹ بی ریلیٹڈ ٹو دس ان پرٹیکولر، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر استغفار اور بعض لوگ ٹی وی پر بھی میں نے دیکھا استغفار کر رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ اب آپ نے کیا نام ہے اس کا باب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے. استغفار جو ہے یہ باب مزید فی کے جو 8 ابواب ہم نے پڑھائے تھے اس کے اندر یستفعل استفعالا، یہ استفعالا جو ہے یہ مصدر ہے. جیسے آپ اس میں جو تیسرا آپ پڑھ رہے ہیں نا استغفارن، جی یہ جو ہے اس کا مطلب ہے مصدر کا مطلب آتا ہے یعنی کوئی بھی کام کرنے کا جو مقصد. جیسے اس میں ہے مغفرت طلب کرنا، جی یہ جو لفظ ہے نا کرنا
طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا یہ مصدر ہے جی. یہ استغفار سے آئے گا. استغفرہ جو الف ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے. استغفرہ اس نے معافی طلب کی جی ماضی ہے. یستغفر یہ مضارع ہے، وہ مغفرت طلب کرتا ہے یا کرے گا. اب ہے کہ استغفرو، استغفرو 13واں صیغہ ہو جائے گا میں مغفرت طلب کرتا ہوں یا کروں گا. اوکے. استغفرو. نستغفرو ہم مغفرت طلب کرتے ہیں یا کریں گے. جب بھی کوئی خطبہ اسٹارٹ کرتا ہے کوئی عالم تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اور اس کے بعد آگے چل کے وہ کہتا ہے نستغفرہ ونستعینہ ویؤمن بہ. جی. نستغفرہ ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. جی. نا آ گیا 15ویں سے، آئے گا 13واں سے گا. استغفرو میں مغفرت طلب کرتا ہوں. یستغفرو وہ مغفرت طلب کرتا ہے. سیغوں کا ڈفرنس ہے. اصل میں آپ نے پچھلا لیسن جو ابواب کے مختلف فعل ماضی مضارع ہیں وہ وزن نہیں پڑھا نا آپ نے، اس لیے آپ کو تھوڑا سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. جی تھوڑا سا نہیں، مجھے سمجھ آ گیا، بہت اچھی طرح آپ نے سمجھا. اوکے جی. تو اب یہ 8واں باب بھی ہو گیا. کوئی کوشچن اس کے اوپر؟ یہ 8 باب کی چند خاص خصوصیات ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، یہی یاد رکھ لیں کافی. سو دس واز دا لیسن ٹوڈے، اور اس کی انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو اور زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا. کوئی سوال ہو تو اب بھی پوچھ لیجئے. اب آئی ڈونٹ ریمبر باری کس کی تھی بھائی. بشرا آپ کی باری ہے؟ ہاں سر میں نے پڑھ لیا تھا. جی جی آپ نیچے ناظم صاحب پڑھ لیں اگر آپ پڑھ چکی ہیں. جی میں پڑھوں گا. مشق نمبر 48. نیچے کچھ الفاظ کے معنی اس طرح لکھے گئے ہیں جیسے عموماً ڈکشنری میں لکھے جاتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ الگ کاغذ پر ان کا ماضی، مضارع اور مصدر لکھیں، پھر ان کے مصدری معنی لکھیں اور پھر اس طرح انہیں یاد کریں جیسے جہدہ یجہدو جہدن کے معنی کوشش کرنا، جاہدہ یجاہدو مجاہدتن و جہادن کے معنی ایک دوسرے کے خلاف کوشش کرنا وغیرہ. یاد رہے کہ ان میں غالب اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ان الفاظ کو اوپر سے نیچے پڑھیں. تو یہ ایکسرسائز سمجھ آ گئی ہم کو کیا کرنا ہے. یہاں پہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور اس کے آگے آپ کو معنی بھی دیے ہوئے ہیں. اب ان کو آپ نے جیسے کہ وہ الفاظ دیے گئے اسی طریقے سے ماضی، مضارع اور مصدر میں لکھنا ہے اور معنی اس کے مصدری معنی لکھنے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس وقت اس کو یہ ایک ایک لفظ پڑھیں، یہاں پہ آپ کہ جہادہ جوہدن لکھا ہوا ہے، پھر یہ جاہدہ لکھا ہوا ہے، اس کا میں نے ایک ٹیبل چارٹ بنا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے یہ کر سکیں. یہ آپ کو میں صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کی کتاب کے اندر جو ایکسرسائز کی شکل ہے وہ یہ ہے. دس از واٹ از بینگ سیڈ، اور آپ سے یہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ان الفاظ کے بارے میں. جب آپ یہ الفاظ کریں گی تو مختلف ابواب کے اندر ایک ہی لفظ کو کہا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بھئی اس باب سے کہا تو کیا مطلب ہو رہا ہے، اس باب سے کہا تو کیا مطلب ہو رہا ہے. ٹھیک؟ تو یہ میں اس کو یہاں بند کر دیتا ہوں اور بند کر کے وہ ٹیبل شروع کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوشچنز کرنے میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے آپ کی سر امبر بات کر رہی ہوں. مجھے مصدر کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ نے شاید بتایا ہو پہلے. مصدر کا مجھے پہلے بھی یاد نہیں تھا، اب بھی یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے اس بات کا احساس دلا دیا سوال پوچھ کے کہ I have to know it.
میرے پاس انگلش میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو, نام مجھے نہیں پتا جی بھائی. آئی ایم سوری, پتہ نہیں آپ لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ استاد ہوتے ہوئے بڑی جلدی اور بڑی فریکوینٹلی میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں پتا ہے, بٹ دین دیٹ از مائی وے آف ٹیچنگ. ہاں میں یہ یاد رکھیے کہ میں کوئی عالم یا کوئی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں بھی بالکل آپ ہی کی طرح کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہیں سے کوئی سرٹیفکیٹ یا اس کا پڑھانے کا یا علمیت کا کوئی نہیں لیا ہے. آپ ہی کی طرح میں نے عربی گرامر کیا اور اس کو صرف یہ ہے کہ میں پریکٹس کرتا ہوں, یہ بات ہے. تو جو چیز نہیں آتی وہ نہیں آتی. اچھا, اس کا میں آپ کو ذہن میں کلیئر ضرور کر سکتا ہوں. دیکھیے انگلش میں اگر آپ کو کہنا ہے کہ میں کھاتا ہوں, میں نے کھایا, میں کھاؤں گا, اس ایکٹیویٹی کا پورے کا نام ہے کھانا. ٹھیک ہے, تو اس کو انگلش میں آپ کیسے کہیں گے؟ ماضی کے لیے آپ کہیں گے ATE, ایٹ, I ate. صحیح, بالکل, میں نے کھایا. پریزنٹ کے لیے آپ کیسے کہیں گے؟ I eat, میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا. نہیں سوری, کھاؤں گا اس میں نہیں ہوگا, انگریزی میں کھاتا ہوں ہوگا, پریزنٹ ہوگا. اور فیوچر میں آپ کہیں گے I will eat, میں کھاؤں گا. اس پوری ایکٹیویٹی کا نام کیا ہے انگلش میں؟ ٹو ایٹ. اب یہ ٹو ایٹ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. ٹو ایٹ, ٹھیک ہے, صحیح. پہلے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مصدر معنی کی بات ہو رہی ہے تو شاید لٹرل میننگ کہہ رہے ہیں. نہیں, مصدر کے معنی جو عمل, دیکھیں جیسے ہی عمل آئے گا تو وہ تو ورب بن جائے گا نا. کھایا, کھاتا ہوں, کھاؤں گا. اور اس میں فرق کیسے کرتے ہیں آپ کہ جس کے اندر زمانہ موجود ہو, ٹینس ہو, پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر, وہ ورب ہوتا ہے. بالکل. اچھا, اس کے اندر اس پورے I eat, I ate, I will eat, اس کے اندر تینوں میں زمانہ موجود ہے. اگر آپ اس میں سے زمانہ ہٹا دیں تو بن جائے گا ٹو ایٹ. ٹو ایٹ, بالکل بالکل. اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے. یہ ٹو ایٹ جو ہے ان تین وربس کا نام ہے, نیم آف دیٹ ایکٹیویٹی ہے. بالکل صحیح. تو مصدر جو ہوتا ہے وہ نیم آف ایکٹیویٹی ہوتا ہے اور وہ ناؤن ہوتا ہے. چونکہ نیم ہے اس لیے ناؤن ہوتا ہے. بالکل بالکل. ماضی جو ہے ورب ہے, حال ورب ہے, مستقبل ورب ہے, لیکن مصدر جو ہے وہ ناؤن ہے, اسم ہے. صحیح صحیح سر, کلیئر ہو گیا مجھے. مطلب اس کا جو وہ پرپز ہے وہ سمجھ میں آ گیا. بڑا ضروری ہے, معلوم ہونا ضروری. حالانکہ یہ چیز ہم نے سب سے پہلے اپنے لیکچر میں پڑھی تھی, جس میں ہم نے اسم کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. ہم نے اسم کی ڈیفینیشن انہوں نے کہا تھا اسم کے 3 پوائنٹس لیے تھے. نمبر 1, نیم آف پرسن, پلیس اور تھنگ, یہ بھی اسم ہوتا ہے. عربی زبان میں جو صفت ہوتی ہے وہ بھی اسم ہوتی ہے. اور تیسرا, عربی زبان میں جو مصدر ہوتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. یہ ہم نے اس میں پڑھا تھا. لیکن بہرحال اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں پڑھے ہوئے, اور اب ذرا سی میچورٹی بھی آتی ہے ذہن کی, تو اس کو صحیح جگہ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے. تو بڑا اچھا کیا آپ نے سوال کیا, اور موقع مل گیا, اس کا ایکسپلینیشن ہو گیا, دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو گیا. تنوین بھی تو اس کی یہی ظاہر کرتی ہے کہ اسم ہے, کوئی فعل نہیں ہے. جی بالکل صحیح. اوکے جی, ہو گیا. یہ آگے چلیں. جی سر. کس کی باری آ رہی ہے؟ ناظم صاحب کی باری ہے. بتائیے. جی, ماضی, مدارے, مصدر, معنی. یہ آپ کی ایکسرسائز شروع ہوگی. پہلا لفظ جو اس میں دیا ہے وہ کیا ہے؟ جہادہ. اور یہ جب بریکٹ میں فا لکھا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ فتح یفتح, اس کا وزن ہے فتح یفتح, یعنی یہ مجرد ہے. یہ مجرد ہے. ٹھیک ہے. با فتح جو ہے, فتح یفتح, یہ فعل مجرد میں ہے, ثلاثی مجرد میں. تو ثلاثی مجرد میں اس کا مضارع کیا بنے گا ناظم صاحب؟ یجہدو. یجہدو, بالکل صحیح. اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ جہادن. نہیں, جہادن تو مزید فی ہو جائے گا نا. اچھا, مصدر جہدن. 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 اور اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ کوشش کرنا. اوکے. تو یہ ہمارا مادہ ہے جیم, ہا اور دال. ثلاثی مجرد میں یہ باب فتح سے آتا ہے. اب اس کو پڑھنا کیسا ہے اس نے آپ کو کیا بتایا ایکسرسائز میں؟ جہادہ, یجہدو,
जुहदन कोशिश करना, ये तरीका है पढ़ने का। जी। जहदा यजहदु जुहदन, कोशिश करना। आपने गौर किया होगा मस्दर जो होता है एक्चुअली तो होता है जुहदुन, दो पेश के साथ होता है, लेकिन यहां जबर के साथ लिखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि नेम ऑफ एक्टिविटी है इसलिए। नहीं, सवाल ये है कि ये जुहदुन है ना, एक्चुअली तो दो पेश के साथ आना चाहिए इसको, तो ये हम नसब हालत में क्यों लिख रहे हैं? एनीवन एल्स, कोई जवाब है किसी के पास? सर ये वो था ना कि जो जबान के बोलने वालों से जो रूल्स पता चलते हैं ना, उसके तहत इसे नसब हालत में ओके बोला जाता है। आप आधी सही हैं, आधी गलत हैं। सही ये है ओके कि जो अहले ज़बान है वो किसी भी मस्दर को जब माजी और मज़ारे के साथ जब पढ़ा जाता है तो नसब में पढ़ते हैं। ओके ओके सर। अब यहाँ जहदा यजहदु जुहदन, हम इसमें माजी मज़ारे के साथ पढ़ रहे हैं ना इसको। अच्छा। जी जी। तो हम जुहदन पढ़ेंगे, फिर जुहदुन हो जाएगा। अगर अकेला एक्चुअल मस्दर है वो क्या है? जुहदुन है। क्योंकि आपको पता है कि हमने ये चीज सीखी है कि इस्म जब भी बोला जाए तो रफा हालत में बोलना चाहिए, अनलेस देयर इज ए रीजन। यही एम्फेसाइज किया गया ना आपको शुरू से कि इस्म को रफा हालत में होना चाहिए। बगैर रीजन के रफा में होगा। और अगर अब अगर उसका रीजन ये है कि माजी मजारे के साथ बोला जाएगा तो नसब में बोला जाता है, अदरवाइज इसको जुहदुन होना चाहिए। अकेला बोला जाएगा तो जुहदुन होगा। हो गई, क्लियर हो गई बात की। और इसका मुजर्रिद में मायने है कोशिश करना। ओके जी, नाजिम साहब के बाद बारी आ गई आसमा, आप ट्राई करें, कर सकती हैं आप। ये क्या है? यस सर, जाहदा। ओके, इसका वजन क्या हो गया? अगर ऊपर का फ़अला था तो यहां वजन क्या हो गया? फ़अला। फ़अला। इसका मज़ारे क्या होगा? कर सकती हैं? नहीं कर सकती। छोड़ो, मैंने गलत पूछ लिया आपको, चूंकि आपने किया नहीं है ना। यजाहदु सर, यजाहदु, युजाहिदु, युजाहिदु जी, युजाहिदु जी। और इसका मस्दर क्या होगा? ये बाब असल में आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने खैर ज़्यादती कर दी मैंने आपसे पूछ के। अंबर, आप बताइए कौन सा बाब चल रही है? जाहदा युजाहिदु। जी सर, ये जाहदा युजाहिदु। सर एक मिनट, ये है मुफाअलतन वाला, मुफाअलतुन वाला। वेरी गुड। तो अब इसका मस्दर क्या बन जाएगा? इसका मस्दर बन जाएगा मुफाअलतन। वेरी गुड। डालिए, जी मादाल डालिए उसमें। तो ये बन जाएगा मुजाहदतन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब इसका हमने एक और वजन भी बताया है जी। इसके दो वजन बताए गए, ठीक है जी। और इसका मुजाहदतन था, दूसरा है जिहादन। अब इसके मायने क्या होंगे? देखिए, मादा ऊपर का भी जीम हादाल था, मादा इसका भी जीम हादाल है। बिल्कुल सही। ऊपर मुजर्रिद से था, नीचे मजीद फी से है। नीचे मजीद, जी, नीचे मजीद फी से है। मायने क्या हो गए? दोनों कोशिश करना ही होगा, लेकिन इस बाब की वजह से, ये बाब यूज होने की वजह से आई थिंक वो जो हमने कहा था ना कि कंटिन्यूस, मुसलसल कोशिश करना। ना, ये कंटिन्यूस नहीं था, ये दो में मुकाबला था। दोनों ने कोशिश, सही, दो, ओके, दोनों में जो यानी दोनों तरफ किसी के खिलाफ कोशिश करना। बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस के कोशिश कर रहे हैं तो वो भी तो कोशिश कर रहा है ना जी। आप किसी के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं तो वो भी तो कोशिश कर रहा है ना। इट इज अगेंस्ट रेजिस्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी सर, जी। ओके जी, अगला क्या है? देखिए, ये भी वही मादा है, लेकिन बाप कौन सा हो गया? ऐसे ही मैं आंसर करूं? तो ये इज्तिहादा है और ये
یہ باب ہوگا افتعلا، اس کا یہ افتعلا کے وزن پہ ہے، باب افتعالن سے. بہت اچھے. تو سر یہ ہو جائے گا، اس کا مضارع ہو جائے گا یجتہدو، ویری گڈ. اور مصدر ہو جائے گا سر اجتہادتن، اجتہادن. ویری گڈ. اجتہادن یا اشتہاد کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ اور سر ملا کے پڑھیں. جی ہاں جی سر پڑھ سنا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر وہ جو ایک ایسا فیصلہ جو بہت سے علماء مل کے نکالتے ہیں دین کے اندر جو پہلے سے موجود تھے، تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں. All of them are sitting and trying. جی سب بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں نا، ایک سے زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں. ایک زیادہ کوشش ہو رہی ہے. رائٹ. یس سر. ترجمہ تو سر اہتمام سے کوشش کرنا. یہی آپ نے باب افتعال کا پڑھا تھا نا، کہ کوئی بھی کام اہتمام سے کرنا. جیسے کہ سمعا تھا سننا، اور استماع تھا غور سے سننا. جی. اب اجتہاد ہے، ایک چیز ہے آپ کوشش کر رہے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے معنی میں یاد کروں یا اس کے معنی نکالوں، ڈرائیو کروں. اور ایک ہے کہ ایک اہتمام کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی گئی سارے عالموں کی، وہ سب بیٹھے اکٹھے ہوئے، انہوں نے پرابلم سنا اور اس کو غور کر رہے ہیں بیٹھ کے. اہتمام کے ساتھ جو ہے کوشش ہو رہی ہے، اسے کہہ دیا اجتہادہ. اب آپ کو اجتہاد کے معنی بھی سمجھ میں آ گئے کہ کیا ہے. ٹھیک. یہ تینوں الفاظ جو آپ کے سامنے، یہ تینوں کا مادہ کیا ہے؟ جیم ہا دال. ٹھیک. یس سر. سب سے اوپر جو ہے وہ مجرد کا تھا، اس کے معنی تھے کوشش کرنا. پھر آ گیا باب جاہدہ تھا مفعلتن سے، اس کا مطلب ہو گیا کسی کے خلاف کوشش کرنا. اس کے بعد باب افتعال سے آ گیا، اس کا مطلب ہے اہتمام سے کوشش کرنا. ہے سب میں کوشش کرنا اور جیم ہا دال. ٹھیک. صحیح سر. تو اب آپ یہ ابواب کے مقصد دیکھ رہی ہیں کہ کیا فرق پڑ رہا ہے ابواب سے؟ یس سر. یس سر. آگے چلیے، اب ایک دوسرا مادہ آ گیا. جی کون کریں گے اب؟ ناظم صاحب آپ کی باری آ گئی. جی سر. خصمہ. اوکے. اس کا مادہ ہو گیا خا، صاد اور میم. یہ باب دربا سے ہے، تو اس کا مضارع کیا بن جائے گا؟ دربا یدربو. جی یدربو. نہیں، یدربو تو وزن ہو گیا نا، خا سا میم تو نہ ہوا. یقسمو. اوکے. یقسمو. اور اس کا مصدر کیا ہو جائے گا؟ خصمن. اچھا، مصدر ہو گیا خصمن. مجرد ہے نا یہ تو. جی جی مجرد ہے. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جھگڑا کرنا. اوکے. تو خصمہ کا مطلب ہوگا اس نے جھگڑا کیا، یقسمو وہ جھگڑا کرتا ہے، اور خصمن جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ تو مجرد کا ہو گیا. اب ایک اور پڑھ دیجئے آپ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تخاصمہ. تو یہ وہی مادہ ہو گیا خا، صاد اور میم. کون سا باب ہو گیا یہ؟ تخاصمہ. افتعال نہیں، سما والا ہی بات نہیں ہے. تخاصمہ باب بتائیے، باب ہماری وزن بتائیے کیا ہوا اس کا؟ تخاصمہ کا وزن کیا ہے؟ تفاعلہ. ویری گڈ. تفاعلہ کے تفاعلہ وزن پر کس باب میں ہے؟ تفاعلہ دیکھ لیجئے. تفاعلہ ہمارے پاس چارٹ تو نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ آپ کو اسی دفعہ پڑھایا گیا تھا نا، چارٹ سامنے تھا آپ کے. نہیں، میں نے اٹینڈ نہیں کری تھی. اوکے. اگر آپ نے اٹینڈ نہیں کیا تو پھر تو بڑا جائز آپ کا عذر ہے، بالکل صحیح ہے. اوکے. پھر اس کو اٹینڈ کرنے والے اب ہم نیکسٹ کون ہے؟ امبر. کیا میں بتاؤں؟ کون؟ جی سر میں امبر بتا رہی ہوں. جی بتائیے امبر. سر یہ تفاعل مصدر میں لکھیں گے تفاعلن. اوکے. تو یہاں پہ اس وقت تخاصمہ کا مضارع کیا ہو گیا؟
تخاسما کا مضارع ہو گیا یتا، ایک منٹ، یتخاسمو، یتخاسمو بہت اچھے، ویری گڈ. مضارع ہو گیا. اور مصدر تو ہو گیا، مصدر ہوگا تخاسمن. تخاسمن نہیں، تخاسمن لکھیں گے کیونکہ ہم نصب میں لکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اس کے علاوہ یہ کیونکہ باب تفاعل کا ہے تو اس میں ایک سے زیادہ کام کرنے کا میننگ آئے گا، یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، لوگوں کا جھگڑنا، باہم جھگڑا کرنا. جی ٹھیک. جی ایک دوسرے کے ساتھ سب مل کے جھگڑا کر رہے ہو، نہیں تم صحیح کہہ رہے ہو، نہیں تم صحیح کہہ رہے ہو، نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. جی اوکے جی. جی دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، خا، صاد اور میم. اوکے جی. اگلا لفظ آ گیا، بشرا آپ کیجئے. یس سر. اللہ سر اختصما اور سر یہ جو ہے افعلا کے وزن پہ ہے، اور سر یہ باب ہے ہمارے پاس. افعلا نہیں ہے، یہ پھر سے پڑھیے. سر اختصما اور سر اختصما جو ہے اس کا مضارع ہوگا نہیں، اس کا سر مضارع ہوگا. نہیں، آپ جمپ کر رہی ہیں، آپ جمپ کر رہی ہیں. آپ اس کے بتا رہی تھیں، آپ اس کا وزن کیا ہے بتائیں سر. سر یہ ہمارے باب میں سے تو نہیں لگ رہا، کیونکہ اس نہیں اختصما جو ہے سر یہ افعلا کے وزن پہ بھی نہیں آ رہا اور افتعالا کے وزن پہ بھی نہیں آ رہا. افتعالا کے وزن بالکل آ رہا ہے سر، افتعالا کے وزن پہ. اختصما جو ہے وہ افتعالا کے وزن پہ ہے، اور اس کا مضارع بن جائے گا باب سر افتعال. ویری گڈ جی. باب افتعال، اور سر اس کا یختصم بن جائے گا مضارع، اور اس کا مصدر بن جائے گا اختصامن. ویری گڈ، بہت اچھے. اور یہ وہی خاص صاد اور اور سر میم اس کے سے ہے. جی، اور سر اس کے معنی بن جائیں گے جھگڑا کرنا. وہ تو پھر خصما کے بھی تھے. اختصما کے سر وہ باب لگنے کی وجہ سے اس کی خصوصیت میں ہو جائے گا کہ وہ دو لوگ کا باہم جھگڑا کرنا بھی نہیں سر، اہتمام کے ساتھ جھگڑا کرنا. ویری گڈ، ویری گڈ. جھگڑا کرنا ہی ہے. اچھا ہمیں لکھنا پورا شاید نہیں لکھا، اہتمام کے ساتھ جھگڑا کرنا. بالکل صحیح، تیاری کر کے جا رہے ہیں. ٹھیک صحیح جی. اوکے. اب اگلا کون پڑھیں گے جی؟ حفظہ ناظم صاحب. جی سر. صلاح، اس کے دو باب ہیں، فتح یفتح، نصر ینصرو. ویری گڈ. تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یسلہو اور یسلہو ہوگا دوسرا ینصرو کے. اور مصدر وہ آیا نہیں، صلاحن. اوکے. اور اس کا اصلاح کرنا. ویری گڈ. درست کرنا نہیں ہے، خود بخود اپنا کرنا، درست ہونا، خود ٹھیک ہو جانا، درست ہونا، اصلاح ہونا. ہاں، اصلاح بھی کہہ سکتے ہیں، اصلاح ہونا ہے. ہاں، وہ اپنا ہے. ٹھیک ہے. عربی میں اس کو صلاح کہیں گے. صلاح کا مطلب یہ ہے کہ ناظم صاحب بہت گڑبڑے کرتے ہیں، آپ صحیح ہو جائیں. درست ہونا. جی جی جی. نیک ہونا. جی جی. اسی سے صالح بھی اسی سے ہی بنا ہے، یہ اس کا بھی مادہ وہی ہے. یہ فعل لازم ہے، کیونکہ خود ہو رہا ہے وہ آدمی، اس کا کوئی مفعول نہیں ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اس کا متعدی ہوگا درست کرنا، دوسرے کو درست کرنا. ٹھیک. تو صلاح جو ہے بیسیکلی یہ لازم فعل ہے. خود اپنے آپ کو کا درست ہونا، اپنے آپ کا نیک ہونا، اس کو ہم صلاح کہیں گے. ٹھیک ہے. اگلا لفظ پڑھ دیجئے، کیا ہے؟ اصلاح. یہ کون سا باب ہو گیا، کیا وزن ہو گیا اس کا؟ ہو گیا انفلا، انفعلا. نہیں، نون کہاں سے آ گیا؟ اصلاح، افعلا. ویری گڈ. افعلا.
ویری گڈ، بہت صحیح ہے. اب اس کا مضارع کیا ہوگا؟ افلا. افلا یفلعو. نہیں افلا مزید یفعلو. افلا یفعلو. یفعلو سے ہو جائے گا. ہاں نہیں، ہم تو افلا سے وہ کر رہے تھے. یفعلو، ٹھیک. افلا یفعلو، اصلا یصلح. جی آگے مصدر یصال اصلاحاً. ویری گڈ. اس کو وزن کیا ہو جائے گا اس کا؟ بہت اچھا کیا آپ نے. اب دیکھیں یہ اصلاح ہے، یہ دوسرے کی ہو رہی ہے. کیا ہو گیا اس کے معنی؟ کہ دوسرے کی اصلاح کرنا، دوسرے کو درست کرنا. جی. یا صلح کرانا. یا صلح کرانا. جی. صلح کرانا، صلح بھی تو بیسیکلی درست ہو نہیں ہے نا. تو یہ ہو گیا متعدی. جی. دوسرے کو کر رہے ہیں آپ. ٹھیک. ہاں یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہاں، نہیں آ رہا تو نہیں. جی بالکل اصلاحاً سمجھ میں آ گیا. اصلاح یصلح، اصلاحاً درست کرنا یا صلح کرانا. اور اوپر جو مجرد سے تھا اس کا مطلب تھا خود درست ہونا، خود نیک ہونا. ٹھیک. جی. اوکے. اگلا دیکھ لیجئے کیا ہے. اب باری آ گئی، آسما کریں گی آپ؟ یس سر، میں بالکل ٹرائی کر رہی ہوں. بدأ یہ نصرہ ینصرو کے وزن پر ہے. بلغا یبلغو اور ابلاغن. ویری گڈ. بلوغن. بلوغن. ابلاغن تو اس کے افلا کے اس پر بلوغن. جی بالکل. یہ جو باب نصرہ کا بلغا ہے نا، جی، اس کے ساتھ یبلغو مضارع ہے، تو اس کا جو مصدر ہے وہ ہے بلوغن. اور جی. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں بلوغیت نہیں کہتے. کس کو کہتے ہیں بلوغ؟ بڑا ہونا. ہاں، ٹو کم آف ایج، بالغ ہونا. کم آف ایج. جی بالکل. پہنچنا، پھل کا پکنا. اب اگر ایک پھل پکتا ہے تو وہ بھی تو اپنی ایج کو پہنچا نا. اس کا ایکچوئل تو وہیں پر ہے کہ جی پک جائے پھل. اس کو بھی بلوغن کہتے ہیں. اور کسی عمر میں پہنچنا، پختہ ہونا، یا کسی جگہ پہ پہنچنا. جیسے سورہ کہف میں کیا ہے کہ میں ہرگز نہیں ٹلوں گا جب تک دو پانیوں کے جمع ہونے کی جگہ پہ نہ پہنچوں. تو پہنچوں کے لیے وہاں بھی یہ استعمال ہوا بلغا. جی ٹھیک ہے. پہنچنا. یس، پہنچنا. اور اسی مادے سے مزید فی میں پڑھے کیا ہے، سوری اسی کا دوسرا باب بھی ہے، کروما بھی ہے. کروما سے کیا بن رہا ہے؟ کروما یکرمو. بلوغا یبلغو. جی دیکھیں اس کا مضارع دونوں بھی یبلغو ہیں، سیم ہے. جی. تو سر ان کا پھر مصدر بھی سیم ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں کیا ہے. بلاغتن. اچھا، بلاغتن. فصیح و بلیغ ہونا. یہ آپ نے سنا ہے کہ بڑا فصیح اور بلیغ انسان ہے. ہائیلی ایجوکیٹڈ، ویری لٹریٹ، ویری کیا کہیں گے اس کو، نالجبل. یہ فصیح و بلیغ. جی، بولنے کے اس میں نہیں آتا کہ فصیح و بلیغ بول چال ایسی ہے. وہ بولے گا وہی جب اس کے بعد اتنی ووکیبلری ہوگی تب نا. جی بالکل ٹھیک. فصیح و بلیغ ہونا. اچھا، بلاغتن. یہی چیز ایک اور آ گئی. ابلغا. یہ کون سا ہے سر؟ یہ ثلاثی فی کے اس پر ہے، افعلا کے وزن پر ہے. بہت اچھے، خوبصورت. تو مصدر کیا ہوگا؟ جی، مضارع اس کا ہوگا ابلغا یبلغو. نہیں، مضارع اس کا باب کے حساب سے ہوگا یفعلو. یفعلو. جی. ابلغا یفعلو. تو یبلغو. زیر ہوگا. یبلغو. ٹھیک. اوکے، ابلاغن. یہ ہو گیا آپ کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ابلاغ. کمیونیکیشن کی جو مینز ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مینز آف کمیونیکیشن. ابلاغ کا طریقہ، کسی چیز کو کسی کے پاس پہنچانا.
اب آپ یہ ریڈیو سے بھی پہنچا سکتے ہیں, اخبار سے بھی پہنچا سکتے ہیں, جی تھرو بائی ماؤتھ بھی پہنچا سکتے ہیں, جی, اور تبلیغ جو آتا ہے وہ اسی سے آئے گا. خیر نہیں, وہ دوسرا باب ہو جائے گا, آگے آئے گا وہ. یہ ابلاغ جو ہے یہ پہنچانا ہے. اس کے آگے دیکھیے, اس کا ایک اور ملتا جلتا ہے, بلغا. اوکے, یہ کون سا باب ہو گیا؟ سوری, میں آپ ہی سے پوچھے جا رہا ہوں. عفیفہ آپ کر سکیں گی اب؟ سر ٹرائی کرتی ہوں میں. ہاں کریں. بلغا سر یہ آ گیا. سر یہ تفعیل کے باب میں ہے. بہت اچھے. اور اس کا اپنا وزن کیا ہے؟ بلغا فعلا. فعلا. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ اس کا بنے گا یو فعیلو کے اس کے اوپر, تو یہ بنے گا یو بلغو. ویری گڈ, بہت اچھے. مصدر بنے گا اس کا بنے گا تفعیلن کے وزن پہ سر بنے گا. ویری گڈ. بنے گا تبلیغن. اور معنی کیا ہو گئے؟ معنی ہوں گے اس کے نہیں سر پتا مجھے معنی. یہ بھی کسی کو پہنچانا ہے, لیکن آپ نے باب افعال اور باب تفعیل کا فرق دیکھا تھا. باب افعال میں ون ٹائم ہے, جیسے ہم نے کہا تھا, آپ نے رائٹ کا ایرو دیکھا تو سمجھ لیا کہ رائٹ پہ مڑنا ہے. اور دوسرا تھا تعلیم, یعنی اہتمام کے ساتھ کرنا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی وہی ہے, چیز کو کسی کے پاس پہنچانا. معنی یہ وہی ہے, لیکن یہ اہتمام کے ساتھ ہے. ایک تو ابلاغ یہ ہوتا ہے کہ میں لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے رہ کے کہہ دوں کہ بھائیو آج فلانی جگہ یہ پروگرام ہے, آپ لوگ ضرور تشریف لے کر آئیں. یہ میں نے اعلان کر دیا, وہ آپ تک پہنچ گیا نا. ابلاغ ون ٹائم ہو گیا. تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ اس کو اہتمام سے کرنا پڑتا ہے. لوگ پورا اس کا پروگرام بناتے ہیں کہ ہم فلانے محلے میں جائیں گے, اس کو یہ بات پہنچائیں گے, پھر مسجد میں پروگرام کریں گے یا کوئی پریزنٹیشن رکھیں گے. کسی چیز کو پہنچانے کا پورا پروگرام ہو. جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی فلانا ایکسپرٹ جو ہے نا ٹائم مینجمنٹ کے اوپر سیمینار کر رہا ہے, تو وہ سیمینار ایسے تو نہیں ہوتا نا, اس کے لیے ہوٹل بھی بک کرنا پڑتا ہے, کمرہ, سیٹیں, لوگوں کو پروگرام بنانا پڑتا ہے, کینڈیڈیٹس جمع کرنے پڑتے ہیں, پیسے کلیکٹ ہو رہے ہیں, فیس جمع ہو رہی ہے. اہتمام کے ساتھ ہو رہی نا. یہ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں پہنچایا جا رہا ہے, یا دین کی کوئی بات بتائی جا رہی ہے, آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کوئی چیز, لیکن اہتمام کے ساتھ پہنچائی جا رہی ہے, تو وہ ہو جائے گا بلغا. ابلغا ون ٹائم ہے, بلغا اہتمام کے ساتھ ہے. اوکے جی, نیکسٹ کس کی باری آ گئی؟ امبر. یہ اب کر چکے ہیں, آپ کو آسان ہونا چاہیے. سر یہ وہ ہے نا مجرد ہے نا جی. سر اس میں مجھے تھوڑا سا, میں ابھی جب آپ یہ سب ایکسرسائز کر رہے تھے تو مجھے یہی تھوڑی سی ڈفیکلٹی فیل ہو رہی تھی کہ میں مجھے ابواب ثلاثی میں تو مصدر نکالنا سمجھ میں آ رہا تھا, لیکن اس میں نہیں آ رہا تھا. مطلب بالکل آپ کا صحیح آبزرویشن ہے. ہم نے ہمیشہ یہی پڑھایا ہے کہ مجرد کے مصدر کا کوئی اصول نہیں ہوتا, وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. اوکے, صحیح ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مجھے لگا میں نے کچھ مس کرا ہے. نہیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے. نزلہ جو ہے یہ دربا یدربو والا باب ہے پہ ہے, اور اس کا ہوگا ینزلو. ویری گڈ. ینزلو مضارع ہوگا. مصدر ہوگا, مصدر کیا ہوگا؟ نزولن. اوکے ٹھیک ہے, نزولن ہوگا اترنا, اس کے میننگ ہے. اور یہ وہی بات ہوئی نا جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا, یہ ون ٹائم اترنا ہے. جی ون ٹائم. بالکل. اب یہ پڑھیے کیا ہے؟ انزلہ. اب یہ جو ہے یہ افعلا کے وزن پر ہے, اور تو یہ جو اس کا جو مضارع ہوگا وہ ہوگا ینزلو. بہت اچھے. اور اس کا مصدر ہوگا
انزال. ویری گڈ. انزال. اور میننگ ہوگا کہ اتارنا. ویری گڈ. اور یہ بھی وہی ہے اتارنا، ون ٹائم اتارنا. انا انزلنا، ہم نے اتارا. ٹھیک جی سر. جی. اور اس کا تیسرا پڑھ دیجئے کیا ہے؟ نزلہ. یہ جو ہے یہ فعلا کے وزن پر ہے، اور اس کا مصدر ہوگا تنزیلاً. اور مضارع ہوگا، اچھا میں نے مضارع نہیں بتایا، مضارع ہوگا ینزلو. ویری گڈ. اور آپ نے مصدر بھی بتا دیا. اب یہ ہو گیا اہتمام کے ساتھ. یہ بھی معنی تو اتارنا ہی ہے، لیکن اس میں ہمیں کیا لکھنا ہے؟ اہتمام کے ساتھ اتارنا. اہتمام کے ساتھ اتارنا یا بالکل اوور اے پیریڈ اتارنا. رائٹ. جی سر. جیسے انزلہ قرآن میں استعمال کیا گیا ون ٹائم اتارنے کو کہ فی لیلۃ القدر ہم نے ون ٹائم اتار دیا. نزلہ استعمال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ 23 سال میں یہ اتارا گیا. نزلہ. جی. ٹھیک. جی. تفیلن کے وزن پہ نہیں، وہی جو بتدریج اتارنے کی جو بات کی تھی، یہ وہ بالکل. ٹھیک ہے. جی. اوکے جی. ٹائم آپ لوگوں کا ہو گیا میرے خیال. ایکسرسائز کے بھی سارے تقریباً ہو ہی گئے، تھوڑے سے رہ گئے. کیا کر لیتے ہیں؟ اوکے ویری گڈ. جی آپ کی باری آگے کریں بشرا. یس سر. تنزلہ، اور سر یہ جو ہے باب تفاعلن کے وزن پہ ہے، اور اس کا ہوگا یہ تنزلو، اور باب ہو جائے گا تنزلن اس کا باب ہو جائے گا. اور سر اس کا معنی ہوگا وہ اسی طرح سے اہتمام سے اتارنا. ویری گڈ. بالکل صحیح. اور سر جو نیکسٹ ہے ہمارا، جی سر نیکسٹ ہے نصرہ، اور یہ نصرہ ینصرو کے وزن پہ ہے. اور سر اس کا مضارع ہو جائے گا ینصرو، اور سر اس کا مصدر ہو جائے گا نصرن، اور سر اس کے معنی ہے مدد کرنا. یہ ہو گیا مجرد میں. اب کیا ہے یہ؟ جی یہ مجرد. پھر اب تناصرہ جو ہے وہ ہمارا باب مفعالتن سے ہے، اور اس کا ہو جائے گا باب مفعالتن سے نہیں ہے. دیکھیں اس میں پہلے تا آ رہا ہے. جی. تو سر یہ پھر یہ ہمارا تفاعلن کے وزن پہ ہے. تفاعلن باب میں سے ہے، اور سر اس کا ہو جائے گا یہ تناسرو، اور سر مصدر ہو جائے گا اس کا تناسرن. یار ایک اور سر اس کے معنی ہوں گے. ایک منٹ، یہ میں نے غلط کر دیا. اس میں نے کیا لکھا ہے؟ را کے اوپر ساکن کر دیا نا. جی سر اس پہ پیش ہوگا نا. گیو می اے چانس. ابھی ٹھیک کر دوں ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر یہی ہے نا؟ نہیں یہ اوپر والا یہ نہیں. یہ ہے. یہ صحیح والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا وہ کہاں چلا گیا؟ گڑبڑ کر دی. ہاں صحیح ہے. اوکے سوری آپ لوگوں کو ڈیلیوری، لیکن یہاں کا کریکشن ہو گیا، پھر وہ رہ جاتا ہے. جی یہ پڑھ رہی تھی نا آپ؟ جی جی کون بشرا پڑھ رہی تھی؟ جی ہلو کیا ہو گیا؟ ہلو